لاہور کی تاریخ کا دردناک واقعہ، 3 نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 پولیس اہلکار کی شہادت کا معاملہ اور اس کے بعد پولیس کی بڑی کارروائی جس میں 2 ملزمان کو پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا جبکہ تیسرا ملزم ابھی تک فرار ہے۔ جو کل لاہور کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ایک سب انسپیکٹر اور ایک ہیڈ کانسٹیبل جنہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا اور کس طریقے سے انہیں بلایا گیا اور اس کے بعد جو فائرنگ کرنے والے لوگ تھے وہ کون تھے اور ان کی دشمنی کیا تھی ان لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بعد پولیس نے 2 ملزمان کو پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا۔ تفصیلات کیا ہیں بتائیں گے آج کے اس ولاگ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کو میزبان عمر علی۔ لاہور میں پیش آیا ایک دلخراش واقعہ، 2 پولیس اہلکار کی شہادت کا معاملہ۔ تھانے میں موجود ایک سب انسپیکٹر جسے کال آتی ہے کہ ایک اشتہاری ہے اور اس کی اطلاع ملی، پولیس سب انسپیکٹر وہاں سے نکلتا ہے، اپنے ساتھ ایک کانسٹیبل کو بھی لیتا ہے اور جب موقع پر پہنچتا ہے جہاں پر کال کی گئی تھی وہاں پر وہ فون پر بات کر رہا تھا اور اسی دوران 3 نامعلوم افراد اس جگہ سے نکلے جن کے پاس ویپن موجود تھے۔ انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی اور موقع پر 2 پولیس اہلکار کی شہادت ہو جاتی ہے جس میں ایک سب انسپیکٹر ہے اور دوسرا ہیڈ کانسٹیبل ہے۔ سب انسپیکٹر کا نام عدیل ہے۔ اب اس تمام تر معاملے کے پیچھے ایک بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے اور اس کے بعد یہ بادامی باغ کے اندر واردات ہوتی ہے۔ دوسری واردات وہ لوگ اسی بیس میں جاتے ہیں ایک مرکز کے باہر، وہاں پر جا کر فائرنگ کرتے ہیں اور 3 پولیس اہلکار وہاں پر زخمی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ پولیس کا ڈالا یہ چھینتے ہیں، گن پوائنٹ پر موٹر وے کے ذریعے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور راستے میں وہ ڈالا بھی وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن رات گئے پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 2 جو ملزمان تھے جن کی CCTV ویڈیو بھی وائرل ہوتی ہے، اس ویڈیو کے اندر جو اوریجنل 2 مرکزی ملزم تھے انہیں پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا ہے جبکہ تیسرا ملزم ابھی تک فرار ہے۔ اب اس تمام تر معاملے کے پیچھے جو کہانی تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ 2024 میں اپریل کے مہینے میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہوتا ہے۔ اس کو زخمی کرنے والا ایک شخص جس کا نام تھا فیضان بٹ۔ فیضان بٹ کے اوپر پولیس نے 2 FIRیں دیں۔ ایک FIR تھی اس کے اوپر چوری کی اور دوسری FIR تھی نجائز اسلحے کی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر فلموں کے اندر جب کوئی بندہ جیل کے اندر جاتا ہے تو وہ کرمنل کی دنیا کا ایک بڑا بادشاہ بن جاتا ہے، یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جیل میں جانے کے بعد سبق حاصل کرنے کی بجائے وہاں سے اس سے بڑے کرمنل بن کر وہاں سے نکلتے ہیں۔ پولیس کے مطابق فیضان جاتا ہے جیل میں، وہاں پر ایک تنظیم تھی، ان کے ساتھ اس کا رابطہ ہوا اور انہوں نے اس کی ضمانت کروائی۔ ضمانت اس بیس پر کروائی گئی کہ انہوں نے اسپیشلی طور پر اسے ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ نے پولیس والوں کو مارنا ہے۔ 28 اپریل کو ایک پولیس SI کو اس نے قتل کیا۔ اس سے پہلے اپریل سے 1 اپریل کو ایک پولیس اہلکار جس کے اوپر اس نے فائرنگ کی اور وہ زخمی ہو گیا۔ 2 مئی کو ایک اور پولیس اہلکار کو اس نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ DHA فیس 1 کے اندر جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر روپوش ہو گیا۔ پولیس کو اطلاع ملی، پولیس نے وہاں پر ریڈ کرتے ہوئے اسے وہاں سے گرفتار کر لیا۔ اب جب وہاں سے اسے گرفتار کیا تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے ساتھیوں کے ساتھ اسے گرفتار کیا تھا، لے کر جا رہے تھے اور راستے میں اس کے ساتھی اسے چھڑوانے آ جاتے ہیں، پولیس مقابلہ ہوتا ہے اور اسی پولیس مقابلے میں فیضان نامی شخص جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی فیضان نامی شخص جسے پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا تھا تو اس کا ایک بھائی جس نے اس وقت کے ASI عدیل کو، جو ابھی جسے شہید کیا گیا ہے، جو سب انسپیکٹر عدیل تھا، یہ CTD میں ASI تھا، بطور ASI اپنی ڈیوٹی سرو کر رہا تھا، اسے دھمکیاں لگانا شروع کر دی اور اسی دھمکیوں کے اوپر ایک FIR بھی درج ہوئی تھی اور 2 سال قبل یہ بندہ پولیس SI جو اس وقت کا ASI تھا اسے دھمکیاں لگا رہا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے، تم نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ FIR درج ہوئی۔ اب پولیس نے اس معاملے کو شاید سیریس نہ لیا کہ یہ بندہ دھمکیاں لگا رہا ہے اور اس 2 سال کے بعد جا کر یہ ایسا بدلہ لے گا اور اس میں یہ تمام تر پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اسی دوران یہ اپنی پلاننگ کر رہا تھا۔ پلاننگ کے مطابق اس نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر بادامی باغ میں SI عدیل کو مخبری دی کہ 2 اشتہاری ملزم ہیں، وہ فلاں جگہ پر ہیں، آپ آ کر انہیں گرفتار کر لیں۔
یہ وہاں پر جاتا ہے اور اسی دوران جو عدیل ایسا ہی ہے جس فیضان بٹ کو مارا گیا تھا، اس کا باپ اور اس کا بھائی موقع پر موجود تھے، اور ان کے ساتھ ایک اور نامعلوم افراد بھی موجود تھا جنہوں نے کلاشن کوپوں سے ان کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کی، اور اسی فائرنگ کے زد میں آ کر 2 پولیس اہلکار موقع پر شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ وہاں سے ایک رکشہ پکڑتے ہیں، بھاگتے ہوئے ان کی ایک ویڈیو بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ دوسری جگہ جاتے ہیں اس مرکز کے باہر، وہاں پر بھی یہ اندھا دھند پولیس پارٹی کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں، 3 لوگ شدید زخمی ہوئے، یہ موقع سے فرار ہو گئے۔ اس کے بعد پولیس کو اطلاع ملی، پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچتی ہے، اور جو 2 پولیس اہلکار جنہیں شہید کیا گیا تھا وہاں پر پہنچ کر تمام تر ایویڈنس پولیس اکٹھے کرتی ہے۔ وہاں پر موجود کیمرے، CCTV ویڈیوز ریکارڈ اکٹھا کرنے کے بعد پھر ٹیمیں بنائی جاتی ہیں کہ فی الفور یہ جو ملزمان ہیں انہیں گرفتار کیا جائے۔ اب جیسے ہی پولیس کی ٹیمیں بن گئی، رات گئی یہ واقعہ ہوا تھا، صبح کے ٹائم فجر سے پہلے جو ہے پولیس نے 2 ملزمان جنہیں جو ہے وہ نشان عبرت بنا دیا، جس میں ایک باپ اور بیٹا ہے، جن کا ایک بیٹا پہلے پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ وہ باپ CCTV ویڈیو کے اندر بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پولیس پارٹی کے اوپر کس طرح سے فائرنگ کر کے وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ پولیس نے پولیس مقابلہ کر کے 2 لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ تیسرا ملزم ابھی تک فرار ہے۔ یہ وہ تمام تر معاملہ تھا، اس کیس کے پیچھے چھپی اصل کہانی کہ کہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا اور کہاں پر آ کر ختم ہو گیا۔ پولیس میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی تھریٹس آ رہے ہیں تو اس پر پولیس کو چاہیے کہ وہ فی الفور کارروائی کریں اور ایسے ملزمان کو ٹکانے لگایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو کسی اور کے ساتھ ایسا معاملہ رونمانہ ہو جائے، اگر وہ دھمکیاں لگا رہا تھا تو اس کو FIR کرنے کے بعد نشان عبرت بنانا چاہیے تھا، نہ کہ اس دن کا انتظار کیا جاتا کہ 2 لوگوں کی زندگی ختم ہو گئی، 2 پولیس اہلکار جنہیں شہید کر دیا گیا، اور اب وہ جو مارنے والے ملزمان تھے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جا چکا ہے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔